عزیزان، یہ مناسبت جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آئی ہے، احسان عظیم و من عظیم اللہ کا مومنین کے اوپر وجود مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ کا بہت عظیم احسان، منت و من عظیم مومنوں کے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اندر انہی میں سے رسول مبعوث کیے ہیں جو ان پر تلاوت آیات کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ من عظیم اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا کیا ہے، یہ نعمت عظمیٰ، تاکہ ایسی تہذیبیں، جاہلیت کی تہذیبیں اور حماقت کی تہذیبیں جن کے اندر انسان مسخ ہو کر غیر انسانی روپ دھار لیتے ہیں، اس نفس قدسی اور اس نعمت عظمیٰ الہی کے طفیل وہ جہالت سے نکلیں، بیدار ہوں، آگاہ ہوں اور ہدایت کی شاہراہ پر گامزن ہوں، صراط الہی پر آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا، اور سیرت حضرت کی یہی ہے۔ سیرت رسول اللہ عموماً ہمارے یہاں جو رائج سیرت کا باب ہے، کتابیں کثرت سے لکھی ہوئی ہیں، وہاں سیرت سے مراد تاریخ لیتے ہیں، اور تاریخ میں بھی حضور کی تاریخ نہیں، مکہ کی تاریخ، حجاز کی تاریخ، صحرا کی تاریخ، پہاڑوں کی تاریخ، دروں کی تاریخ، جانوروں کی تاریخ، بھیڑ بکریوں کی، اس کو سیرت کی کتاب میں جمع کر کے لکھ دیتے ہیں کہ یہ حضور کی سیرت ہے، یہ جس میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ سیرت سے مراد فقط حضور کا طرز عمل ہے، عمل نہیں، طرز عمل، انداز۔ سیرت رسول اللہ کے انداز کو کہتے ہیں، طرز کو کہتے ہیں، روش کو کہتے ہیں، میتھڈ کو کہتے ہیں، منہج کو کہتے ہیں۔ وہ منہج ہمیشہ نجات دہندہ ہے۔ وہ مکہ میں آزمایا جائے، وہ پاکستان میں آزمایا جائے، وہ ہندوستان میں آزمایا جائے، وہ اس صدی میں آزمایا جائے، وہ 1000 سال بعد آزمایا جائے، وہ منہج در حقیقت نجات دہندہ ہے، وہ سیرت نجات دہندہ ہے۔ یہ ایام جو مخصوص ہیں وہ مختص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پاکستان میں باقی ساری دنیا کی نسبت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج آپ عرب ملکوں میں سے کسی میں چلے جائیں، وہاں انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ربیع الاول آ گیا ہے، نہ کہیں چراغاں کرتے ہیں، نہ کہیں جشن ہوتا ہے، نہ کہیں نعت ہوتی ہے۔ سارے ملک سعودی عرب کی قیادت میں وہ مکمل حضور سے لا تعلق، وہاں پر بڑے بڑے ہوٹل ہیں، بلڈنگیں ہیں، کاسینو ہیں، ان کے شاپنگ مال ہیں، وہ ربیع الاول میں بھی شاپنگ کرتے ہیں، محرم میں بھی شاپنگ کرتے ہیں، وہ ذی الحجہ میں بھی شاپنگ کرتے ہیں۔ ان کی ایک الگ سے زندگی عجیب و غریب کی بن گئی ہے۔ وہاں نہیں احساس ربیع الاول ہے۔ کسی بھی عرب ملک میں، کسی مسلمان ملک میں چلے جائیں، چند ملکوں میں ہیں، مثلاً آپ ملیشیا میں جائیں تو وہاں انڈونیشیا میں تھوڑا بہت ربیع الاول کا وجود نظر آتا ہے، بنگلہ دیش میں محسوس ہوتا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں میں، لیکن جیسا پاکستان میں ماحول ہے، حتیٰ ایران میں چلے جائیں آپ کو ایران میں بھی ربیع المولود کے آنے کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ ایران میں ربیع الاول میں ماحول ایسے ہی ہوتا ہے جیسے لاہور میں محرم میں ہوتا ہے۔ لاہور میں محرم میں کوئی آ جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں مسلمانوں کا شہر ہے۔ کہیں بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ اہتمام نہیں نظر آتا جو ہونا چاہیے مسلمان ملت کو اپنے محسن کے احسانات کے بدلے میں جو ذکر کرنا چاہیے، اسی نوح خان اور نوح کے مطابق، جو بہت سوزناک ہے میری نظر میں۔ اس سے زیادہ سوزناک نوح اردو میں پاکستان کی تاریخ میں نہیں لکھا گیا، نہیں پڑھا گیا کہ اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لوٹا دیا اس کو بلا دیا، تم کیسے کلمہ گو ہو، تم کیسے کلمہ گو ہو۔ اس سے زیادہ سوز دردناک نوحہ میں نے نہیں سنا اپنی مختصر زندگی میں۔
اتنا دردناک نوحہ نہیں سنا، بہت درد ہے اس کے اندر، کہ جس نے لا الہ کو بچایا، جس نے تمہیں مسلمان بننے کے لیے توفیق دی، جس نے تمہاری ایمان بچایا، عبادتیں بچائیں، توحید بچائی، ہر چیز تمہاری، اسی کو بھلا دیا تم نے۔ اور کلمہ بھی پڑھتے ہو سر، لا الہ کلمہ ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہو، تو جس نے یہ کلمہ بچایا ہے اسی کو بھول گئے ہو آپ۔ حق ادا کرنا چاہیے ہمیں ان ہستیوں کا، تاکہ ہم خود زندہ رہیں۔